تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام اللہ تعالیٰ آمین بے شمار بے حساب حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین سید سجان سیاہ لا مقام نبی آخر الزمان خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم سب کا اپنے گھر میں ماہ رمضان مبارک کے پرخیر جماعت میں حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جو لمحات اس ماہ مبارک کے ہم میں باقی ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کا حصہ میں نے خطبے میں پڑھا۔ موضوع ایک تو ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ نے بہت بڑی نعمت جو ہم آل اسلام کو عطا فرمائی، یوں سمجھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک ایسا زندہ معجزہ جسے صبح قیامت تک ہر مسلمان فیض یاب ہوتا رہے گا۔ میری مراد میری اور آپ کی جان سے پیاری ہدایت دینے والی کتاب قرآن مجید۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ دوسرا، اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو اپنے قرب کے طریقے بتائے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کی بارگاہ سے دعا مانگنا۔ ان دونوں باتوں میں انشاءاللہ آج ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مالک فرماتا ہے یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن اتارا۔ حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے، کسی نے خوش نصیب نے اپنی آنکھوں سے پتھروں کو کلمہ پڑھتے بھی دیکھا۔ کچھ خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے درختوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو رستے سے چلتے ہوئے جاتے ہیں، پتھروں سے سنا کہ جہاں جہاں سے سرکار گزرتے ہیں پتھر عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے سنا۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور کا دور پایا اور اپنی آنکھوں سے سرکار کے اشارے سے یا دعا سے سورج کا واپس آنا بھی دیکھا۔ کچھ خوش نصیب وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کے دور مبارک میں اپنے سر کی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا بھی دیکھا۔ اب جو حضور کے زمانے کے بعد آئے، اگر ان کے دل میں خیال آئے کہ میں بھی حضور کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا معجزہ جو سرکار کو عطا ہوا ہو اور جس حالت میں تب عطا ہوا تھا آج بھی ویسا ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ رب کی بارگاہ سے اترا ہوا اللہ کا قرآن دیکھ، قرآن کی زیارت کر لے۔ جیسا سرکار کے سینہ اطہر پر نازل ہوا آج ویسا ہی امت مصطفیٰ کے درمیان موجود ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اس نے ویسا ہی موجود رہنا ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ تورات، زبور، انجیل رب نے اتاری، رب کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، انبیاء کو عطا ہوئی، لیکن آج نہ تورات اس شکل میں ہے جس میں رب کی بارگاہ سے آئی تھی، نہ زبور اس حالت میں ہے، نہ انجیل اس حالت میں ہے جو حالت رب نے عطا فرمائی تھی، جس نے جو چاہا تغیر و تبدل کیا، تحریف کی، معنی بدلے، آیات کو بدلا، کچھ بیچ میں ڈالا، کچھ بیچ سے نکالا، سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن وہ کتاب
جس کی زبر نہ بدلی، جس کی زیر نہ بدلی، جس کی پیش نہ بدلی، وہ کتاب جس کا لفظ نہ بدلا، وہ کتاب جس کا حرف نہ بدلا، آج بھی اگر کوئی اس کتاب کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا نام قرآن ہے۔ اور دیکھیں کتاب عطا کیا کرتی ہے، اللہ کا قرآن عطا کرتا ہے۔ مسلمان کی عادت کیا، مسلمان کی عادت کیا کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب مسلمان آیا کتاب کو اٹھانے کے لیے، جو یہ کتاب کے قریب آیا تو یہ کتاب اعلان کرتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اے مجھے چھونے کا ارادہ کرنے والے ایک پل کے لیے ذرا رک جا، اپنے آپ کو دیکھ، کیا تو پاک ہے؟ کیا تو پاک ہے؟ قرآن کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے وہی چھو سکتا ہے جو پاکی حاصل کر چکا ہو، مجھے ہاتھ وہ لگا سکتا ہے جو پاک ہو چکا ہو۔ اگر بے وضو ہے تو وضو کر کے آ، اگر بے غسلہ ہے تو غسل کر کے آ۔ حاضرین، دل پہ دستک آپ کے دینا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے، قرآن کے ساتھ میری اور آپ کی وفا کیسی ہے، قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ کیسا ہے، ہم قرآن سے کیا وفا کر رہے اور قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے۔ وہ شخص جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، ابھی اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ابھی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں اٹھایا نہیں، قرآن کہتا ہے پہلے پاک ہو گیا۔ حضرات، وہ کتاب، وہ قرآن جو ہاتھ لگانے سے پہلے انسان کو اتنا پاک کر دیتا ہے، اگر خوش نصیب اس کتاب کو پڑھ کر عمل کر لے گا رب کتنا پاک فرما دے گا۔ یہ تو اس کا حال ہے جس نے بھی کتاب کو چھوا نہیں۔ وہ کتاب جو ابھی ہمیں اپنے ساتھ مس ہونے سے پہلے بھی پاکی عطا کر دیتی ہے، تو جو خوش نصیب پھر پاک ہو کے اس کو محبت سے پڑھ لے گا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں حضور رات میرے گھر میں آسمان سے لے کر میرے بیڑے تک، میرے صحن تک میں نے نور کی ایک لائٹ دیکھی، روشنی دیکھی، روشنی بڑی تیز تھی، میری آنکھیں چڑھا گئی، بہت روشنی تھی۔ اس روشنی کی وجہ سے میرا پاس بندھا ہوا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ میں اس معاملے پر حیران ہو گیا۔ سرکار نے پوچھا میرے صحابی یہ بتاؤ کہ جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو تم کر کیا رہے تھے؟ عرض کی حضور میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، وہ جو لائٹ تم نے دیکھی وقت لائٹ نہیں تھی، رب کے نورانی فرشتے تیرا قرآن سننے آئے ہوئے تھے، فرشتے قرآن سننے آئے ہوئے تھے۔ یہ تو وہ ہے جو پھر قرآن کو پڑھ